أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ لوگ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آج ہم انشاءاللہ فقہ القلوب میں فقہ التقوی پڑھیں گے. تقوی کے بارے میں. تقوی کا لفظ ہم بچپن سے سنتے چلے آتے ہیں. مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر مسلمان کو یہ پتہ ہے کہ تقوی کا ہمارے دین میں ایک خاص مقام ہے، اور متقی شخص سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور متقین کے لیے کامیابی ہے، اور متقین کے لیے جنتیں ہیں. تو یہ تقوی پھر ہوتا کیا ہے؟ تو آج ہم انشاءاللہ ایک کتاب ہے فقہ القلوب، اس کو ہم پڑھ رہے ہیں. عربی کی کتاب ہے لیکن اردو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اس کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ وہ تقوی کی کیا ڈیفینیشن بتاتے ہیں کہ تقوی ہے کیا. تو نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فقہ التقوی، تقوی کا علم اور فقہ. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، یعنی تم سب آدم اور حوا کی اولاد ہو. سب نسلیں اوپر جا کر ایک ماں باپ کے ساتھ مل جاتی ہیں. اور ہم نے تمہیں کنبے اور قبیلے بنایا، یعنی پھر وہ اولاد مختلف کنبوں قبیلوں میں تقسیم ہوتی گئی. وہ کس لیے؟ تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. یہ کنبے قبیلے پہچان کے لیے تھے، کسی کی شان بلند کرنے کے لیے نہیں تھے، کیونکہ اصل میں تو سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے. ہاں، اگر کسی کا مقام بلند ہے تو وہ کون؟ فرمایا بے شک اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے. یعنی جس کے اندر تقوی زیادہ ہے وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کے قریب ہے، اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا پسندیدہ ہے. بے شک اللہ خوب علم والا، خوب خبر رکھنے والا ہے. ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وقال اللہ تعالی، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا
وہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. یعنی اس دنیا میں انسان بہت سی چیزوں میں اٹک جاتا ہے، پھنس جاتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بڑی رکاوٹیں ہیں. تو ان رکاوٹوں کا حل کیا ہے؟ ان رکاوٹوں کا حل تقوی میں ہے. جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اس کی رکاوٹیں دور ہونے لگیں گی، اس کی مشکلات حل ہونے لگیں گی، اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، اور وہ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا. یعنی اس کی ضروریات پوری ہونے کے دروازے وہاں سے کھلیں گے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. انسان پر جب رزق کے حوالے سے کوئی تنگی، کوئی پریشانی، کوئی مشکل آتی ہے تو پھر مختلف تدبیریں سوچتا ہے. یہ فلاں بہن بھائی مدد کریں گے، یا فلاں میری ضرورت پوری کرے گا، یا فلاں جگہ جاب مل جائے گی، یا ایسا بزنس کر لیں گے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی سوچی ہوئی تدبیروں سے اوپر ایسی چیز اس کے سامنے لے آتا ہے جس کا اس کو کبھی خیال بھی نہیں گیا ہوتا. لیکن اسے یہ بھی یاد نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا تقویٰ تھا. اور جو کوئی اللہ پر توکل کرے تو وہ اسے کافی ہے. یعنی مشکلات میں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دے، کوشش کرے لیکن اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے کہ اللہ تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا کام بنانے والا ہے، تو نے ہی اس کام کو آسان کرنا ہے. یعنی میں اپنی سی کوشش کروں گا لیکن میری کوشش کافی نہیں، کیونکہ جب تک تیرا اذن نہیں ہوگا میری مشکل حل نہیں ہو سکتی. بے شک اللہ اپنے کام کو پورا کرنے والا ہے. یقیناً اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے کام ہے پیزنٹ نہیں ہے. ادھر اس نے کہا یہ ہو جائے تو وہ فوراً وہ کر دیا، اور ادھر وہ کہتا ہے یہ نہ ہو تو پھر اس کو نہ انڈو کر دیا. ایسا نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کاموں کا ایک طریقہ ہے، چیزوں کے ملنے کا ایک وقت ہے، انسان کی مشکلات آسان ہونے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے. تو اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اچھے سے اچھے گمان کے ساتھ انتظار کرنا چاہیے کہ اس ضرورت کے پورے ہونے کا وقت اللہ کو معلوم ہے اور وہ پوری ہوگی، اور وہی وقت اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. جیسے بچوں کی شادی میں تاخیر ہو جاتی ہے، یا کسی سفر میں تاخیر ہو جاتی ہے، یا اور اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں جن کے بارے میں وہ چاہتا ہے کہ وہ جلدی ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ جلدی نہیں چاہتا، اس نے اس کے لیے وقت مقرر کر رکھا. یہ چیز اگر انسان کے اندر آ جائے تو اس کا ذہن بیکار میں الجھتا نہیں کہ سارا وقت اسی کے بارے میں سوچتا رہے. نہیں، اس کی بجائے اپنی انرجیز کو سیو کر کے انسان کسی اور اچھے کام میں لگائے اور اللہ سے دعا کرتا رہے اور اچھے گمان کے ساتھ اس دعا کی قبولیت کا انتظار کرتا رہے کہ اللہ کے لیے کچھ بھی کرنا مشکل نہیں، یہ کام ہوگا، لیکن جب ہوگا جب اللہ چاہے گا، اور وہ وقت سب سے اچھا ہے جو اللہ نے لکھا ہے. مؤلف لکھتے ہیں تقوی اللہ تبارک و تعالی اکرم ما اسررنا. اللہ تبارک و تعالی کا تقوی زیادہ معزز ہے، باعث کرم ہے ان اعمال سے جو ہم چھپا کر کریں. وَأَزْيَنُ مَا أَظْهَرْنَا، اور زیادہ زینت کا باعث ہے ان اعمال کے لیے جن کو ہم ظاہر کریں. وَأَفْضَلُ مَا ادَّخَرْنَا، اور زیادہ افضل ہے جن اعمال کو ہم ذخیرہ کریں. وَأَحْسَنُ مَا لَبِسْنَا، اور اس سے زیادہ حسین ہے جس کو ہم لباس کی صورت میں پہنیں. مطلب یہ ہے کہ تقویٰ چونکہ دل میں ہوتا ہے، لہذا جو اعمال تقویٰ کی بنا پہ کیے جاتے ہیں وہ زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں، انسان کے لیے باعث زینت ہوتے ہیں. انسان کی نیکی اور خوبصورتی سے مراد صرف فزیکل خوبصورتی نہیں ہوتی، ہر انسان کا ایک اخلاق اور ایک ظاہری اس کا امیج ہوتا ہے، تو وہ اس کا باعث بنتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو فوراً فیلنگ آتی ہے کہ یہ بہت اچھا انسان ہے، حالانکہ
آپ کے اس سے کوئی سلام دعا بھی نہیں ہوئی ہوتی، اس کے چہرے کے اثرات اور اس کے بات چیت کا انداز اور اس کا معاملہ، اس کا اٹھنا بیٹھنا، تو یہ چیز کہاں سے آتی ہے؟ یہ دل کے اچھے ہونے سے آتی ہے، دل کے تقوی سے آتی ہے. والخاسر من ابدا للناس صالح عمله، اور خسارے میں پڑا ہوا تو وہ شخص ہے جو لوگوں کے لیے اپنے صالح اعمال کا اظہار کرتا ہے کہ میں بڑا نیک ہوں، ظاہری نیکیوں پہ اس کی بڑی توجہ ہے، اور لوگوں کے سامنے اپنی نیکیوں کی داستانیں سناتا نہیں تھکتا. وبارز بالقبیح من یستوی عنده السر والعلانیہ، اور اس اللہ کے سامنے برے اعمال کو لے کر میدان میں ظاہر ہوتا ہے جس ہستی کے نزدیک پوشیدہ اور ظاہر سب برابر ہے. یعنی چھپ کے برے کام کرتا ہے، نیت اس کی کھوٹی ہوتی ہے، لیکن ظاہر میں وہ یہ دکھاتا ہے کہ میں بڑا نیک ہوں، میں بہت اچھا ہوں. تو ایسا انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے. نیکی وہ ہے جو اللہ کے لیے کی جائے، نیکی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور جس سے انسان کو واقعی ہدایت ملے. وَتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَن تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ بِهِ رَجَاءَ ثَوَابِهِ وَأَن تَتْرُكَ مَا نَهَاكَ عَنْهُ خَوْفًا مِنْ عِقَابِهِ. اور اللہ کا تقوی یہ ہے کہ آپ اس چیز پر عمل کریں جس کو کرنے کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، اور اس کے ثواب کی امید کرتے ہوئے، اور جس چیز سے اس نے آپ کو روکا ہے اسے آپ چھوڑ دیں اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے. یعنی اصل تقوی کیا ہے کہ جو اللہ نے کرنے کو کہا ہے وہ کریں کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے کرنا ہے، اور اس پر ثواب کی بھی امید رکھیں، اور ان چیزوں کو چھوڑ دیں جو اللہ نے منع کی کہ نہیں کرو. اب اس میں ایک بچے کی مثال لیں، مثال کے طور پر ماں کس بچے سے راضی ہوتی ہے؟ جو جس چیز کو کرنے کا کہا ہے وہ کر دے. یعنی بعض بچے ہوتے ہیں نا، آپ ان سے کہتے ہیں کہ اچھا دیکھو وہ ٹیبل سے برتن اٹھا دو، تو وہ خوشی سے کر دیتے ہیں. اچھا بعض اور پھر یہ اسے کہتی ہے کہ دیکھو باہر نہیں جانا، کہتا ہے اوکے مام. ایسے بچے سے آپ کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، آپ کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، آپ اس سے خوش اور راضی ہوتے ہیں. اس کے برعکس ایک دوسرا بچہ ہے، آپ ایک ہی کام اسے 10 دفعہ کہتے ہیں، وہ سن کے نہیں دیتا، وہ اپنی مرضی کر رہا ہے. اور جس کام سے آپ روکتے ہیں کہ یہ نہ کیا کرو، وہ دلیری سے کرتا ہے. تو اب آپ کا معاملہ ان دونوں سے ایک طرح نہیں ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں سے آپ ایک جیسی محبت کریں اور خوش ہوں اور راضی ہوں اور انعام دیں، یہ نہیں ہو سکتا. اب یہ تو ماں اور بچے کے تعلق میں ہے نا، ہم نے صرف ان کو پیدا کیا یا تھوڑا بہت ان کی کیئر کرتے ہیں. اللہ تو وہ ذات ہے جس نے، جو ہمارا خالق ہے، رب ہے، مالک ہے، جس نے ہمیں سبھی کچھ دیا اور مسلسل دے رہا ہے. تو پھر اس رب کا کتنا حق ہوگا، اور وہ کتنا ناراض ہوتا ہوگا، غضبناک ہوتا ہوگا جب کوئی انسان اس کی بات نہیں مانتا، کرنے کا کام کرتا نہیں، اور جس سے وہ منع کرتا ہے وہ وہی کیے چلے جاتا ہے. تو ہم سب کو اپنی زندگی کے اندر یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو اللہ نے کرنے کو کہیں اور میں نے ابھی تک نہیں کی. مثلا نماز ہے، روزہ ہے، حج، زکوٰۃ، یہ تو فرائض ہے نا، یہ تو کرنے ہی کرنے ہیں، تو کوئی چھوٹ ہے ہی کوئی نہیں. لیکن ان کو وقت پر کرنا، ان کو پرائرٹی پر کرنا، یہ ہم سب کی زندگی میں کتنا ہے. بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے اذان ہو جاتی ہے اور یوں لگتا ہے لوگوں نے سنی ہی نہیں. دنیا کے چھوٹے چھوٹے کام، یہ ادھر رکھ، وہ ادھر اٹھاؤ، اس سے بات کر، وہ کر، وہ کر، 10 منٹ گزر گئے، 15 منٹ گزر جاتے ہیں. یعنی جیسے مغرب کا وقت ہے، باقی تو چلو تھوڑی گنجائش بھی ہوتی ہے، لیکن مغرب میں تو کوئی گنجائش نہیں. 15-20 منٹ کے بعد آپ کی تو نماز گئی، کیونکہ شفق ڈل گئی، چھپ گئی. تو حالانکہ جن چیزوں میں انسان لگا ہوتا ہے، گپ شپ میں، لوگوں کو انٹرٹین کرنے میں، لوگوں کو خوش کرنے میں، وہ سب بعد میں بھی ہو سکتا ہے. تو
اللہ کا تقویٰ کیا ہے کہ جب اللہ کا حق سامنے آ جائے تو بس بندوں کو بھول جائے پھر بندہ. اور جب ہم کیوں لگے رہتے ہیں بندوں کے ساتھ اس وقت کہ یہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، یہ کہیں گے انہوں نے مجھے اگنور کر دیا، ہم ان سے ملنے آئے تھے اور یہ اٹھ کے تو نمازیں پڑھنے لگ گئے. ٹھیک ہے آپ کو نماز مختصر کرنے کی اجازت ہو سکتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کی خاطر اپنی نماز یا تو چھوڑی دیں اور یا اتنی دیر سے پڑھیں کہ سمجھے چھوڑی ہوئی ہے. اسی طرح بعض اوقات ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے غلط بیانی بھی کر جاتے ہیں حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ یاد رکھیں اگر اللہ آپ سے راضی نہیں نا، بندے آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے. آپ جتنی مرضی جتن لگا لیں ان کو خوش کرنے کی. تو پہلی پرائرٹی یہی ہونی چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو. بندوں کے ساتھ میں نے برا نہیں کرنا، لیکن اگر وہ نہیں راضی ہوتے تو وہ ان کے اوپاٹ پر ہے، وہ جو چاہیں کریں، اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. تو تقویٰ کیا ہے؟ آپ اس چیز پہ عمل کریں جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، اس کے ثواب کی امید کرتے ہیں. یعنی جب عمل کریں تو اس کے اندر ثواب اللہ سے ہی چاہیں، بدلہ اللہ سے ہی چاہیں. اور جب کوئی غلط چیز نہ کریں کہ اللہ نے منع کیا مجھے تو نہیں کرنا، تو اس لیے نہ کریں کہ پھر اس پر پکڑ ہوگی، تو پکڑ کے ڈر سے بچتے ہو. وہ حق کا تقاتی ہی، اور اس اللہ سے تقوی کا حق یہ ہے اللہ یترک المسلم شیئا مما امر اللہ به الا فعلہ، کہ جس چیز کے اللہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کے کرنے میں مسلمان کسی چیز کو نہ چھوڑے. یعنی جو جو فرائض ہیں، جہاں جہاں قرآن میں امر کے صیغے آئے ہیں، یعنی آپ تلاوت کریں نا تو دیکھا کریں کہ کہاں کہاں حکم آیا ہے، کیا کیا اور کیا حکم آیا ہے. جیسے یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے، کبھی آتا کونو، کبھی آتا قومو، کبھی آتا واسمعوا، کبھی آتا واتقوا، کبھی کوئی چیز کبھی کوئی چیز. تو وہاں ٹھہر جایا کریں کہ اچھا یہاں مجھ سے کچھ کرنے کو کہا گیا تو وہ کیا ہے جو میں نے کرنا ہے، میرے ذمے کیا آ گیا ہے، مارک کر لیا، نوٹ کر لیا، اچھا یہ کرنا ہے، اور کرنے کا ارادہ بھی کر لیا. اور جہاں لا کا لفظ آ جائے، لا تکونو، یا ایسا نہ ہو، ایسے نہ ہو جاؤ، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، تو وہاں رک جائے انسان کہ یہ تو نہیں مجھے کرنا. یعنی میں شیئا مما امر اللہ بھی اللہ فعلہ، یعنی کوئی کسر نہ چھوڑے مگر یہ کہ اس پر اسے کار گزرے. وَأَن يَجْتَنِبَ كُلَّ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ، اور وہ ہر اس چیز سے بچے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، کیونکہ اس میں انسان کا نقصان ہی نقصان ہے، چاہے وقتی نظر آتا ہے یا نہیں آتا لیکن نقصان ہے اس میں. فَيُطِيعُ رَبَّهُ وَلَا يَعْصِيهِ، بس وہ اللہ کی اطاعت بجا لائے اور اس کی نافرمانی نہ کرے. وَيَذْكُرُهُ وَلَا يَنْسَاهُ، اور اس کا ذکر کرتا رہے اور اس کو بھول نہ جائے. یعنی اللہ کے ذکر میں دوام کرنا یہ بھی تقویٰ. وَيَشْكُرُهُ وَلَا يَكْفُرُهُ، اور اس کا شکر ادا کرتا رہے اور اس کی ناشکری نہ کرے، اس کی ناقدری نہ کرے. وَيُؤْمِنُ بِهِ وَيَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، اور وہ اس پر ایمان لائے اور اس پر بھروسہ کرے، توکل کرے. یہ ہے تقویٰ، اطاعت، ذکر، شکر، توکل. وقد امر اللہ عبادہ المؤمنین بالتقوی لأنهم هم الذین یعرفون ما یستحقہ سبحانہ من التعظیم والاجلال والتوقیر وکمال المحبت والطاعت والذل للرب سبحانہ. فقال، اور اللہ نے اپنے مومن بندوں کو تقوی کا حکم دیا ہے کیونکہ وہی ہیں جو اس چیز کو پہچانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی کس تعظیم اور بڑائی کا مستحق ہے، اور یہ کہ انسان کی کامل محبت اور اطاعت اور عاجزی رب سبحانہ تعالی کے لیے ہونی چاہیے. یعنی تعظیم بھی اللہ کی، محبت بھی اللہ کے لیے،
فرما برداری بھی اللہ کی، اور عاجزی اور انکساری بھی اللہ کی. فقال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. یہ کیوں کہا گیا کہ موت اسلام کی حالت میں ہے؟ اس لیے کہ خاتمہ اچھا ہو. انسان کی زندگی میں ڈپ آتے رہتے ہیں، کبھی وہ ایمان میں ہائی ہو جاتا ہے، کبھی بالکل لو ہو جاتا ہے، پھر ہائی ہو جاتا ہے. یعنی ہماری زندگی جو ہے نا، یہ ٹائڈز کی طرح اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ ٹائڈ جا کے کنارے پہ ختم ہو جاتی ہے. تو وہ ٹائڈ جب لو ہو یا ختم ہو رہی ہو تو اس وقت انسان کے اندر ایمان اور اطاعت اور فرما برداری ہونا ضروری ہے، کیونکہ حسن خاتمہ، یعنی زندگی تو جیسے گزر گئی ہوتا نا. انسان اچھا کرتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے پھر توبہ کر لیتا ہے، پھر زیادہ غلطیاں ہو جائے تو پھر انسان سوچتا ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں، عمرہ کر لوں، حج کر لوں، صدقات کر لوں، کوئی لوگوں کے ساتھ احسان بھلا کر لوں، اللہ میری خطائیں معاف کر دے. مثلاً اگر اپنے ماں باپ کی فرما برداری نہیں کر سکا، ہم سب کو پتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو کس طرح بعض اوقات ٹریٹ کرتے ہیں. ایک وقت ہوتا ہے کہ ہمارے پاس موقع ہوتا ہے اور ہم اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اور پھر ایک وقت ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں بڑا احساس ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس خدمت کا موقع ہی نہیں رہتا، ہم کر ہی نہیں سکتے جو ہم کرنا چاہتے ہیں. تو پھر وہ ایک گلٹ ضرور اپنے اندر آتی ہے کہ جنہوں نے ہم پہ سب سے زیادہ احسان کیا، ہم نے ان کے لیے کیا کیا؟ ہم نے کچھ نہیں کیا. میں تو کچھ کرنا چاہیے مجھے جو ان کو فائدہ پہنچائے. تو پھر انسان کسی بزرگ کی، کسی خالہ، چچا، ماموں، کسی اور بوڑھے یا کسی خاندان یا نیبر یا کسی بھی، اس کی خدمت کر کے یہ سوچے کہ اللہ اس کا جو آپ مجھے ثواب دینے والے، یہ میرے اس گناہ کو مٹانے کا ذریعہ بنا دے جو میں نے اپنے والدین کے حق میں کوتاہی کی یا نافرمانی کی یا ان کو اذیت دی یا کوئی تکلیف دی. تو زندگی میں تو انسان کے پاس مواقع ہوتے ہیں کہ وہ اپنی غلطیوں کا مداوع کر سکے. ہمارا ضمیر ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں رہ رہ کے پاسٹ کی باتیں یاد کراتا ہے اور بتاتا ہے دیکھو فلاں وقت فلاں کے ساتھ تم نے یہ کیا جو نہیں کرنا چاہیے، یا اس موقع پر تمہیں یہ فرض ادا کرنا تھا تم نے نہیں کیا. بچوں کا حق مثلاً ادا نہیں کیا. کچھ لوگ اس پریشانی میں رہتے ہیں کہ انہوں نے بچوں کی تربیت ٹھیک نہیں کی، اب وہ بڑے ہو گئے ہیں، وہ ہاتھ سے نکل گئے ہیں، اب کیا کیا جائے. بعض اوقات انسان کو احساس نہیں ہوتا، بعض اوقات جانے انجانے کوتاہی ہو جاتی ہے. ایسی ساری چیزوں میں پھر انسان کے پاس زندگی میں موقع ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کر کے اس گلٹ سے باہر نکلے. یعنی گلٹ کی حالت میں دنیا سے نہ جائے. جب بھی دل کے اوپر ایسی کوئی چیز آئے کہ جو اس کو اللہ سے دور کرے، اس کے ایمان میں خلل پیدا کرے، تو اس کو فوراً ان کاموں کی طرف دوڑ پڑنا چاہیے کہ جس سے اس کے ایمان میں اضافہ ہو اور اس کے دل کے اندر ایک سکون اور چین نصیب ہو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ خاص حکم دے رہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. دیکھیں موت کے وقت ہمارے جتنے بھی آرگنز ہیں نا سارے خاموش ہو جاتے ہیں، دل بھی بند ہو جاتا ہے، لیکن دل کے اندر کے جو احساسات ہیں، دل کے اندر کی جو حالت ہے وہ ویسی ہی رہ جاتی ہے، وہ نہیں بدلتی. مرنے کے بعد اس کو چینج نہیں کر سکتے. ابھی زندگی میں ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم ایکسٹرا ایفرٹ لگا کے قلب سلیم اور قلب مطمئنہ، نفس مطمئنہ تک پہنچے. لیکن اگر موت کی حالت میں ایسی کوئی چیز ہوئی تو پھر اچھا نہیں. پر موت کا تو نہیں پتا نا کب آ جائے. تو ہم ایک تو تیار ہیں، اور دوسرا یہ کہ
بار بار نا اپنے اوپر چیک رکھے، ہم سب، میں بھی آپ بھی، کہ اس وقت جو میں کام کر رہی ہوں یہ اللہ کی فرما برداری کا ہے یا نافرمانی کا ہے، یہ گناہ ہے یا نیکی ہے، یہ اچھا ہے یا برا ہے، میں اپنا موجودہ وقت کس چیز میں گزار رہی ہوں۔ بعض اوقات اکیلے ہوتے ہیں نا تو ہم اچھے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب لوگ ہمارے آس پاس ہوتے ہیں، پھر ہماری زبان کیا بولتی ہے، ہم کیا کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یعنی کیونکہ زبان کے گناہ جو ہے نا باقی گناہوں سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ اس کو چلانا آسان ہوتا ہے، حالانکہ اسی سے ہم خیر کا کام بھی لے سکتے ہیں اور اسی سے شر ٹوٹتا ہے۔ تو ان سب چیزوں پر جو چیک رکھنا ہے انتہائی ضروری ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں وَلَكِنَّ أَحَدًا لَا يَسْتَطِيعُ أَن يَقُومَ بِكَمَالِ التَّقْوَى، لیکن کوئی ایک بھی اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ کامل تقوی اختیار کرے، یعنی مکمل تقوی تو کسی کے پاس نہیں ہو سکتا۔ فَمِن رَحْمَةِ اللَّهِ أَنَّهُ لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، تو یہ اللہ کی رحمت میں سے ہے کہ وہ انسان کو اس کی طاقت کے مطابق مکلف ٹھہراتا ہے، اس سے بڑھ کے تکلیف نہیں دیتا۔ فَإِذَا فَعَلَ الْإِنسَانُ مَا يَسْتَطِيعُ مِمَّا أَمَرَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ بِهِ، تو جب انسان اپنے حسب استطاعت وہ اعمال بجا لائے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، وَتَرَكَ مَا نَهَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَنْهُ، اور اس کو چھوڑ دے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، فَقَدِ اتَّقَى اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ، تو وہ اللہ سے ایسے تقوی اختیار کرتا ہے جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا۔ جی فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ بس اللہ سے ڈرو جتنی تم استطاعت رکھتے ہو، جتنی تمہاری ہمت ہے، اور سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے، اور جو کوئی اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اول تو کامل تقوی اختیار کرنا بڑا مشکل ہے، انسان کمزور ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوٹ دے دی، کہا جتنا کر سکتے اتنا کر لو۔ اچھا ایسے ہوتا ہے نا جیسے بچہ ہوم ورک کر رہا ہے نہیں ہو رہا تو ہم کہتے ہیں اچھا جو آتا ہے وہ تو کرو، جتنا کر سکتے وہ تو کرو، جو تمہاری وسعت سے باہر ہے چلو اس کو بعد میں دیکھتے ہیں، اس کو کوئی اور حل نکالتے ہیں۔ یعنی ہم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کیا نیکی کے کام کر سکتا ہے، بلا وجہ ان میں سستی نہیں کرنی چاہیے، جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں۔ اب مثلا نماز پڑھنے میں اگر کوئی بہت مصروفیت ہے، کوئی بیماری ہے، کچھ ہے تو رعایت بھی ہے، چلو اس وقت مسافر ہو تو جمع کر لو، بیمار ہو تو چلو سنت اگر نہیں پڑھ سکتے، خالی فرض پڑھنے کی طاقت ہے تو فرض پڑھ لو، کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ جاؤ، یعنی جو تمہاری ہمت استطاعت ہے اس کے مطابق تو کرو، نیکی کے کاموں کو بالکل تو نہ چھوڑ دو۔ تو ایسا شخص بھی تقوی اختیار کر رہا ہے، یعنی اس کا تقوی بھی قبول ہوگا۔ پھر ساتھ تاکید کی واسمعوا، اور سنا کرو۔ کیا سنا کرو؟ اللہ کا حکم۔ کہاں لکھا ہے اللہ کا حکم؟ قرآن میں، تو وہ تو قرآن سے تعلق کرنا ہوگا۔ سنا کرو اور اطاعت کیا کرو، اور ساتھ ایک اور کام کا حکم دیا، وَأَنفِقُوا، خرچ کیا کرو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تمہارے صدقات تمہارے عمل کی کمی کوتاہی کو دور کر دیں گے۔ یعنی بعض اوقات انسان جن نیکی کے کاموں میں پیچھے رہ جاتا ہے، اس دوڑ میں آگے نکلنے کے لیے
انسان پھر اپنا مال خرچ کرے یا جو بھی اللہ نے اس کو رزق دیا ہے. ضروری نہیں کہ کوئی کیش ہی خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. جو بھی انسان کے پاس ہے، جو مثلاً رزق ہے، مال ہے، پیسہ ہے، اب وقت ہے، صلاحیت ہے، اسکلز ہے، کوئی اور چیز جو انسان کی پوزیشن میں ہو، ان میں سے انسان اپنا وقت اپنے اللہ کی خاطر اور اللہ کے راستے میں ضرور لگائے، کیونکہ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنے نفس کے بخل تنگی سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. کیونکہ کسی کے ساتھ بھلائی کرنے میں، اور خاص طور پر ایسے کے ساتھ جس نے ہمارے ساتھ نہ کیا، وہ بھلائی کرنے میں بڑا مشکل ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کے لیے آپ ایکسٹرا مائل جاتے ہیں، اتنا کچھ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو خود سمجھ نہیں آتی کہ میرا دل اتنا کیوں کھلتا، اور کچھ لوگوں کے لیے آپ کا دل نہیں کھلتا. تو عام طور پر جہاں جس بہن بھائی نے ہمارے ساتھ اچھا کیا ہوتا ہے، جب اس کو ضرورت ہوتی ہے تو ہم اپنی جان بھی حاضر کر دیتے ہیں. لیکن جو ہماری تکلیف میں نہیں آتا تو پھر ہم سوچتے ہیں اس کو تو مزہ چکھانا چاہیے، اس نے ہمیں نہیں پوچھا، ہم بھی نہیں پوچھیں گے. لیکن جو اللہ کے لیے کرتا ہے نا، وہ یہ دیکھ کے نہیں کرتا کہ کس نے میرے لیے کیا اور کس نے نہیں کیا. ٹھیک ہے، جو محسن ہے اس کے ساتھ آپ کو احسان کرنا چاہیے، لیکن جو نہیں بھی کرتا، آپ نے جب اللہ کے لیے کرنا ہے تو بس پھر آنکھیں بند کر کے کریں، کیونکہ ہم بھی تو اللہ کے حق میں بہت سی نافرمانیاں کرتے ہیں. تو ان کی کمی پوری کرنے کے لیے جو ہماری نافرمانی کرے، جو ہمارے ساتھ اچھا نہ کرے، ہم اس کے ساتھ اچھا کریں. ٹھیک ہے، آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے، اور میں آن لائن بھی دیکھتی ہوں، اگر کسی نے کوئی ریفلیکشن دینا ہے تو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم تو آن لائن ہینڈ ریز کر لیجئے. جی شازیہ نواز بات کیجئے. جی استاذہ، مجھے نا وہ دعا یاد آ رہی تھی ابن مسعود کی، اللہم البسنا لباس التقوی، اور اس میں استاذہ ایک حصہ ہے دعا کا کہ وجعلنا ممن یتذکر فتنفع الذکر. تو الحمدللہ ہم اتنی اچھی اچھی باتیں سنتے ہیں نا استاذہ، تو یہ بھی تقوی ہے کہ اگر اچھی بات ہم سنیں تو وہ ہمیں فائدہ بھی دے. تو یہ مجھے باتیں سنتے ہوئے نا تقوی کے بارے میں ایک دم ان کی دعا یاد آئی. جزاک اللہ خیر. ہما سمی. جی استاد جی، سبحان اللہ. تقویٰ کی جو ڈیفینیشن ابھی پڑھنے کو مل رہی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہاں پر ایک چیز جو آ رہی تھی کہ جیسے ابھی آپ نے بات کی تھی نا کہ ہم اپنے والدین کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، یا پھر اسی طرح جن کو ہم کرنا چاہ رہے ہوتے تو یوزلی ہم انہی ریگریٹس میں رہتے ہوئے نیکی سے پیچھے رہ جاتے ہیں. تو آج جو پوری ابھی تک جو بات سمجھ میں آئی ہے نا، وہ دراصل تقویٰ جو ہے وہ اصل میں عمل کے ساتھ بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے، کہ ہمیں اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے جو اللہ نے باؤنڈریز ہمارے لیے رکھی ہیں اس میں رہتے ہوئے اسی کے بتائے ہوئے طریقے پر اسی کے لیے عمل کرنا اور انہی حدود کو فالو کرنا. اور پھر یہ کہ اگر جن کو ہم فائدہ اس وقت نہیں پہنچا سکے تھے، پہنچانا چاہتے تھے، تو ہم جو ہمارے پاس اب موقع ہیں ہم اب فائدہ پہنچا دیں. تو یہ بھی انشاءاللہ اللہ کے تقوی ہی میں میرے خیال سے آئے گی چیز انشاءاللہ. جی سونیا. جی استاذہ، آپ کے لیکچر سے جو بات مجھے حاصل ہوئی وہ یہ کہ تقویٰ ایک دن کی ریاضت یا عبادت کا نام نہیں کہ اگر آپ نے نماز اچھی پڑھ لی تو جی تقویٰ حاصل ہو گیا. تقویٰ مسلسل عبادت، ریاضت، آپ کا ہر عمل، آپ کے دن، آپ کا رات، جو کام ہے اس میں اللہ کو سامنے رکھ کے آپ کیا کر رہے ہیں اس سے تقویٰ حاصل ہوگا. اینڈ اس کے لیے جیسے فرمایا گیا نا، آئی تھنک میں رانگ نہیں ہوں، کہ تقویٰ کی مثال ایسے ہے، دنیا میں ایسے چلو جیسے اپنے کپڑوں کو نکیلے جھاڑیوں سے بچا کے چلنا. سو تقویٰ کی مثال ایسے ہی ہے کہ ہر کام میں دیکھ بھال کے چلنا، بچ بچ کے چلنا. ٹھیک ہے. سوری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، تعظیم، محبت، عاجزی کے ساری، مجھے لگتا ہے یہ سارے کے سارے بندوں کو دے دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق جو ہے وہ بندوں کو دے دیا، ساری سوچیں، ساری فکریں بندوں کے بارے میں. دوسرے یہ جو آپ نے یہ کہا ہے، اس سے میرا دل سے ڈر گیا کہ موت کے وقت فریز ہو جائے گا، دل اسی حالت میں رہ جائے گا، اسی حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہوگا. استغفر اللہ. اسی لیے تو کہا تھا نا، الا من اتى الله بقلب سلیم، جو سلامت دل لے کر آیا وہ بچے گا.
تو اگر وہ دل لے کے جا رہے ہیں مگر وہ قلبل میں ہی تھا، سلامت ہی نہیں تھا، کوئی ادھر بٹا ہوا تھا، کچھ ادھر بٹا ہوا تھا. جی جی آسمین آپ بولیے. سعودی میں تھے تو کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو کارڈیالوجسٹ ہمارے ملنے والے تھے، تو اس ڈیتھ ہو چکی تھی باقاعدہ اس کی. تو جب ان کو دیا گیا سی پی آر دیا گیا، وہ اٹھ کے بیٹھے اور کلمہ پڑا، ان کی ڈیتھ ہو گئی. سبحان اللہ، کیسے اللہ توفیق دیتا ہے. ابھی آپ نے جو ذکر کیا کہ وہ ریسٹور ہو جاتی ہیں اندر جو چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ اس وقت سب بہت جو ہے وہ ہوئے تھے کہ سبحان اللہ. دیکھیں نا اس وقت وہ یہ بھی تو اٹھ کے کہہ سکتے تھے کہ میرے بچوں کے لیے یہ کر دینا، فلانا کر لینا، یا حال دوائی بھائی میں مر گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کس نے، اس نے، فلانے نے کر دیا. فوکس، یعنی جس طرح ہم دنیا کے کاموں کے لیے ہمارے دل میں بیٹھ جاتے ہیں یہ کر کے چھوڑ، بس اپنا ہم و غم بنا لے کہ موت کے وقت اللہ اس کلمہ ہمیں نصیب کر دے. یعنی یہ ہمارا گول ہونا چاہیے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. نیت اور استاد جی بہت فرق پڑتا ہے کہ آپ نیت کرتے رہیں کہ ہم یہ نیکی کا کام کرتے رہیں گے، یا یہ ہم چھوڑ دیں گے جو برائی ہمارے اندر ہے، وہ کیونکہ بہت ساری برائیوں کے ساتھ ہم چل رہے ہوتے ہیں. لیکن جب یہی جیسے آخری وقت پھر اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے دیتے ہیں، بار بار یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے تقویٰ اختیار کریں. بالکل. نبیلہ. ہاں جی استاذہ، میں یہ سوچ رہی تھی کہ جیسے تقویٰ صرف نماز روزے میں نہیں ہے، یعنی ہماری جو ذاتی عبادات ہیں، اگر ہمارے اوپر کوئی ایسی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، مثلا چھوٹے بچے ہیں ہمارے یا پھر بڑے بزرگ ہیں، ان کی ٹیک کیئر کرنا ہے، اور وہ الزائمرز کے پیشنٹ ہیں یا ایسی کوئی ان کے ساتھ ہے، تو اس وقت بھی ان کو بہت ہی محبت کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیل کرنا، کیونکہ وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کہہ سکتے ہم کو نا، تو ہم ان کی جب کیئر بھی کریں تو بہت محبت کے ساتھ اٹھائیں بیٹھائیں، اس ڈر سے، اس خوف سے کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا. اور مثلا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ ذمہ داری پوری کر لی، احسن طریقے سے تقویٰ کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو کریں انشاءاللہ. یعنی جب ہم وہاں جہاں ہمیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، یہ سوچے کہ یہاں ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے اور اس کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں، تو وہی اصل نیکی ہے اور یہی تقویٰ کی علامت ہے. جی آپ کچھ بخل کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، کیونکہ لوگ بہت زیادہ دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں جہاں خرچ کرنا چاہیے اس جگہ پہ. جی ہاں، یعنی بخل میں یہ بھی آتا ہے نا کہ جہاں ہم حقیقی ضرورت مند دیکھیں اس کو تو نہ دیں، لیکن جہاں ہمارا من مانے کہ یہاں کر دو یا وہاں کر دو، وہاں کرتے رہیں، تو وہ تو پھر آپ اپنے نفس کی خواہش پہ چل رہے ہیں، نہ کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کچھ کر رہے ہیں، تو وہ نیکی نہیں بنتی نا پھر. جی عالیہ اکرم. جی استاذہ جی، آپ نے ابھی فرمایا نا کہ ہم اللہ کو چھوڑ کے اور بندوں کو خوش کرنے کے لیے ہم کوئی کام کرتے ہیں، تو یہ اتنی بڑی سچائی ہے کہ میرے ہسبینڈ نے اپنی بھتیجی کی فیور میں ان کے لیے گواہی دے دی، بعد میں گلٹ بھی ہوا اور اس کا کفارہ وغیرہ بھی دیا، لیکن اس کے بعد وہی بھتیجی اب وہ بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتی اور دیکھنا بھی نہیں چاہتی اپنے چچا کو. تو ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ کو خوش کرنا ہے؟ جب ہم لوگوں کو اللہ کی نافرمانی کر کے راضی کرتے ہیں تو پھر وہ لوگ ہمارے خلاف الٹے پڑتے ہیں. سعدیہ. جی میم، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بتانا چاہتی ہوں کہ کچھ عرصے سے میں آپ کی کلاسز کے ساتھ اٹیچ ہوں. ابھی آپ کا لیکچر گزر چکا تھا تو میں نے دیکھا کہ لائیو سیشن چل رہا ہے، تو بہت عرصے سے ایک سوال جو میرے مائنڈ میں بار بار آتا ہے اور میں سوال جواب لینا چاہتی تھی ادھر ادھر سے، پر میں نے کہا شاید ذہن منتشر ہو جائے گا. آج قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے بات کروا موقع دے دیا. اب تک ہم نے جو 5 سے 6 پارے کر لیے ہیں سورۃ القرآن کاری، اس میں بار بار ایک چیز کا ذکر آ رہا ہے، قطع تعلق کا، صلہ رحمی کا، کہ قطع تعلق نہیں کرنا، صلہ رحمی کرنی ہے، ہر صورت میں کرنی ہے. تو میں پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ جب ہم ایک فیملی، چلے جوائنٹ میں نہیں ہے، الگ الگ گھروں میں رہتے ہیں، لیکن بار بار ہم کسی کو بار بار نہیں، مطلب منتھ میں انوائٹ کرتے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں، بچوں کو ان سے پیار کرتے ہیں، ان کے بچوں سے ہر صورت ممکن کوشش کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہر دفعہ ایک غلط فہمی آتی ہے بیچ میں جس کو دور کرتے رہتے ہیں، جس میں 10 سے 12 سال گزر جاتے ہیں. مطلب جب بھی بلانا ہے کوئی غلط فہمی ہے، اس کو دور کرنا ہے، پھر ایک انتہا ہو جاتی ہے
गलतफहमियां दूर कर करके, तो क्या उस सूरत में इंसान को खामोश हो जाना चाहिए, खामोशी से अपने घर के काम, अपने बच्चों में अल्लाह से लो? जी, सिला तो ये रहमी का सिला रहमी का ना मतलब समझना चाहिए। सिला रहमी का मतलब ये नहीं कि हम जरूर किसी को घर में इनवाइट करें और बहुत बड़ी दावत रखें और सब मिलकर बैठें, तो ये सिला रहमी है। सिला रहमी के कई तरीके हो सकते हैं और उनमें से ये है कि जब किसी को हमारी जरूरत हो और वो हमें पुकारे कि मुझे इस काम में मदद चाहिए तुम्हारी, तो हम हाजिर हो जाएं, हाल चाल पूछते रहें, छोटी शॉर्ट विजिट के जरिए पूछ लें, या वैसे किसी खास मुनासबत से, कोई शादी फौतगी की मुनासबत है, कोई बच्चे की पैदाइश है, यानी एक दूसरे की खैर खबर रखें। लेकिन उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि रोज जाया जाए और मुलाकातें ज्यादा की जाएं, क्योंकि इससे बाज लोग ऑफेंड होते हैं। हमें बाज का खुद भी नहीं पता चलता कि हमारे अंदर वो कौन सी आदतें हैं कि जो दूसरे को तकलीफ देती हैं बहुत ज्यादा। तो कुछ लोग फिर हमसे किनारा कश हो जाते हैं क्योंकि उनसे वो बर्दाश्त नहीं होती, और हमें भी नहीं पता होता कि हमारे रवैये में क्या है जो दूसरे को तकलीफ दे रहा है। हम बाजू का पूरा ब्लेम दूसरे पे डाल देते हैं और खुद बरी जिम्मा हो जाते हैं, हालांकि छेड़ा हमने खुद ही होता है। तो इसलिए अल्लाह ताला से ये दुआ भी करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे मेरी गलतियां दिखा दे, मैं कहाँ गलत हूँ, ताकि मैं उनकी इस्लाह करूं और मैं दूसरों के लिए दुख का जरिया ना बनूं। यानी वो क्या चीज है कि जो दूसरे को दुखी कर देती है और वो फिर जो पहले वाला हाल था उससे भी चला जाता है। तो अल्लाह सुब्हानो ताला हमें अमल की तौफीक दे। चुके लेसन अभी काफी रहता है, इसलिए मैं सवाल जवाब से इस वक्त इजाजत चाहती हूँ, आगे चलते हैं। वमा आताकुम अर्रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। वक़ाल सुब्हानहू, और अल्लाह सुब्हानो ताला ने फरमाया, और जो कुछ रसूल तुम्हें दे उसे ले लो। यानी अल्लाह के हुक्म के बाद रसूल का हुक्म भी बड़ा अहम है, क्योंकि बाज लोग कहते हैं ये कौन सा कुरान में लिखा हुआ है, हदीस ही तो है, ये कह के उस हुक्म को छोड़ देते हैं। यहाँ अल्लाह ताला खुद हुक्म दे रहे हैं कि रसूल जो तुम्हें दे उसे ले लो, और जिस चीज से वो तुम्हें रोक दे उससे रुक जाओ। तो गोया अल्लाह ताला के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी बहुत बड़ा मकाम है, और उसमें हमें उनकी भी इताअत करनी है। आप देखें कि वैसे बहुत से आशिकाने रसूल पैदा हो चुके हैं जो वक्तन फवक्तन बड़ी मोहब्बत का इजहार करते हैं, और होगी भी मोहब्बत, हम मानते हैं, मान जाते हैं जो वो कहते हैं, हम जो दिल में तो नहीं घुस के देखा। लेकिन इस मोहब्बत का तकाजा क्या है? इस मोहब्बत का तकाजा इताअत है। कुरान में कहीं इश्क रसूल का लफ्ज नहीं आया, न किसी हदीस में आया। जो हुक्म आया वो क्या? इताअत का है। आपकी मोहब्बत भी लाजिम है, लेकिन उसके भी कुछ आदाब हैं, और उस मोहब्बत का तकाजा है कि जो कुछ रसूल तुम्हें दे उसे ले लो, और जिससे वो तुम्हें रोक ले उससे रुक जाओ, और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। वत्तक़वा तक़ूमु अला उसूलिन अज़ीमतिन, और तक़वा अजीम उसूलों पर कायम होता है। वलहा दलाइलु व शवाहिदु मिनल ईमान बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरी, जैसा कि, और उसके कुछ दलाइल और शवाहिद हैं, जैसे कि अल्लाह पर ईमान लाना, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर और आखिरत के दिन पर। अगर इनमें से कोई ईमान नहीं लाता इनमें से किसी चीज पर, तो वो मुत्तकी नहीं हो सकता। बल आमाल सालिहतु अल्लती हिया आतारुल ईमानी व बुरहानुहु व नूरुहु, और इसके दलाइल में से, यानी तकवा के दलाइल में से वो आमाल सालिया हैं, नेक अमल हैं, जो ईमान के आसार और नताइज हैं। यानी उस ईमान लाने के बाद फिर अमल में क्या हुआ,
اور ایمان کی برہان اور نور ہے. والاخلاق الحسنۃ التی ہی جمال الانسان، اور وہ اخلاق حسنہ جو انسان کا حسن و جمال ہے. یعنی انسان کی خوبصورتی کس چیز سے ہے؟ اچھے اخلاق سے ہے. اگر کسی شخص نے بہت اچھا بھی میک اپ کیا ہو لیکن وہ اسمائل ہی نہ کرتا ہو، کسی سے ڈھنگ سے بات ہی نہ کرتا ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کسی کو بھی اچھا نہیں لگے گا. لیکن ایک شخص جو بالکل سادہ سا ہے لیکن آپ کے ساتھ کائنڈ ہے، کیئرنگ ہے، اسمائل کرتا ہے، اچھے اخلاق کا مالک ہے، تو آپ کے دل میں اس کا ایک خاص مقام ہوگا. والاخلاق الحسنۃ التی ہی جمال الانسان، اور اچھا اخلاق جو انسان کی خوبصورتی ہے، جمال ہے، یہ بھی تقویٰ ہے. فمن اتصف بهذه الصفات فهو من الابرار الصادقین المتقین کما قال سبحانہ. اور جو ان صفات سے متصف ہوتا ہے وہ ان نیک لوگوں میں سے ہوتا ہے جو سچے اور پرہیزگار ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا. جی. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے رخ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، یعنی بس کسی ایک کام کے ہو کے رہ جاؤ اور باقی دنیا بھول جاؤ. نیکی تو اس کی ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے، اور مال سے محبت کے باوجود اسے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافر اور سوال کرنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے میں دے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور وہ جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب وہ عہد کریں، اور وہ جو تنگ دستی اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت صبر کرنے والے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں. یعنی یہ تقوی والوں کی نشانیاں ہیں، ان کے اعمال ہیں جن کے اندر ایمان بھی ہوتا ہے، اور پھر ایمان کے فوراً بعد خرچ کرنے کی بات کہ ان ساری جگہوں پہ خرچ کرتے ہیں. تیسرے نمبر پر عبادات آ جاتی ہیں، اور پھر معاملات، اخلاق، اور ان میں عہد کا پورا کرنا بھی، اور صبر، تنگی اور تکلیف کے وقت صبر، یہ بھی تقوی کی علامت. فرمایا یہی سچے لوگ ہیں جو مشکلات میں صبر کرتے ہیں، اور یہی تقوی والے ہیں. والتقوی ہی التحلیۃ بعد التخلیۃ، اور تقوی سے مراد ہے کسی جگہ کو خالی کرنے کے بعد اس کو آراستہ کرنا، یعنی اپنے دل کو نافرمانیوں اور گناہوں کے میل سے خالی کر کے ایمان اور عمل صالح کے زیور سے خوبصورت بنانا. والتزین بعد التطہر بفعل الطاعات بعد التخلی عن السیئات، اور خوب پاک صاف ہونے کے بعد زینت اختیار کرنا اطاعت کے عمل کرنے کے ساتھ، برائیوں سے خالی ہونے کے ساتھ. یعنی اطاعت کرتے جانا اور برائیاں چھوڑتے جانا. والتحلیۃ، اور تحلیہ کیا ہوتا ہے؟
فعل الحسنات نیکیاں کرنا، اما بالقلب خواہ دل کے ساتھ، اب القالب یا جسم کے ساتھ، اب المال یا مال کے ساتھ. یہ ہے اپنے آپ کو، یہ ہے زیورات. نیک کام کرنا چاہے وہ دل کے ساتھ ہی ہو، یعنی دل کو اچھا رکھنا، اپنی سوچوں پر قابو رکھنا، یا پھر ایکٹیولی خود کچھ جسم کے ساتھ، یعنی کوئی بھی عمل کرنا، نماز ہے یا کسی کی خدمت کریں، کوئی اچھا کام کریں، یا پھر مال کے ساتھ. فرأس الاعمال القلبیت الایمان، تو قلبی اعمال کا سرمایہ ایمان ہے. والجامعۃ للاعمال البدنیۃ ہے الصلاۃ التی ہی عماد الدین، اور جسمانی تمام اعمال کا مجموعہ نماز ہے جو دین کا ستون ہے. وقطب الاعمال المالیۃ ہی الزکوٰۃ والصدقات کما قال سبحانہ، اور مالی اعمال کا محور اور مرکز زکوٰۃ اور نفلی صدقات ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو دل کے اعمال کیا؟ ایمان کا سلامت ہونا. جسم کے اعمال کا مجموعہ نماز ہے، اور مالی اعمال میں زکوٰۃ صدقات ہیں. یہ کرنے کے بعد پھر چھوٹی چھوٹی باقی نیکیاں آتی ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. جی الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، تقوی والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، قلبی اعمال، اور نماز قائم کرتے ہیں، بدنی اعمال، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، مالی عبادات. والتقوى وصیۃ اللہ للاولین والآخرین کما اخبر اللہ بذلک بقولہ، اور تقوی اللہ کی وصیت ہے جو پہلے لوگوں کو کی اور بعد میں آنے والوں کو بھی کی، یعنی سب کے لیے تاکیدی حکم ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول کے ساتھ اس کی خبر دی. جی وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. اور ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے، یہ تاکید کی تھی، اور تمہیں بھی، یعنی پہلوں کو بھی اور ہمیں بھی، کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور اگر تم انکار کرو گے تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، یعنی تمہارے انکار سے اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہونی، اللہ کو کوئی نقصان نہیں. اور اللہ بہت بے نیاز، بہت تعریف والا ہے، یعنی اگر تم نہیں کچھ کرتے تو وہ بے نیاز ہے، اور اگر تم تعریف نہیں کرتے تو اللہ تو خود بخود صاحب تعریف ہے. وَتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ هِيَ أَلَّا يَفْقِدَكَ اللَّهُ حَيْثُ أَمَرَكَ، اور اللہ عز و جل کا تقوی یہ ہے کہ جہاں اللہ نے آپ کو موجود ہونے کا حکم دیا ہے وہاں وہ آپ کو گم نہ پائے. یعنی اگر اس نے حکم دیا کہ مسجد میں آؤ تو تم ایبسنٹ نہ ہو وہاں سے. وَلَا يَجِدَكَ حَيْثُ نَهَاكَ، اور جہاں موجود ہونے سے منع کیا وہاں موجود نہ پائے، وہاں نہ جاؤ. وَأَن تَعْمَلَ بِطَاعَةِ اللَّهِ، اور یہ کہ آپ اللہ کی اطاعت پر عمل کریں، عَلَى نُورٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے نور یا ہدایت کے مطابق. ترجو ثواب اللہ، آپ اللہ کے اجر و ثواب کی امید رکھیں. وَأَن تَتْرُكَ مَعْصِيَتَ اللَّهِ، اور آپ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیں. عَلَى نُورٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے نور پر. تخاف عقاب اللہ، آپ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. یہ ہے تقوی، یعنی ثواب کی امید رکھیں
اور اس امید کے ساتھ نیک کام کریں، عذاب سے ڈریں اور اس وجہ سے گناہ چھوڑ دیں۔ میرے خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.